start with the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رباعیات جو علامہ اقبال کی پوئم ہے اس کا ہم اردو ٹرانسلیشن بھی کر چکے ہیں اور اس کی گلوسری بھی کر چکے ہیں، تو لہٰذا آج ہم اس کے کویسچن آنسر کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں. لسن ٹو می کیئرفلی. ہمارا پہلا کویسچن ہے What does Allama Muhammad Iqbal mean by describing faith as a being God drunk? علامہ محمد اقبال خدا مست ایمان کو کس معنی میں بیان کرتے ہیں؟ تو اس کا آنسر سنیں. علامہ اقبال uses the term God drunk to describe a state of deep passionate love یا faith. علامہ اقبال خدا مست کی اصطلاح سے مراد ایک گہرا اور جذباتی ایمان ہے. It means being completely absorbed in love for God like the way mystics experience divine closeness. یعنی انسان اللہ کی محبت میں پوری طرح کھو جائے جیسے صوفی اللہ سے قرب محسوس کرتے ہیں. Such faith gives strength. اس طرح کا ایمان strength دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، کریج حوصلہ دیتا ہے، اینڈ پرپز اور ایک مقصد دیتا ہے بیونڈ ورڈلی لاجک، بالکل ایسی جو دنیاوی سوچ سے بالا تر ہوتا ہے. کویسچن نمبر 2. وائی ڈز دا پوئٹ کلیم دیٹ ہیونگ نو فیتھ از ورس دین سلیوری؟ شاعر یہ دعویٰ کیوں کرتا ہے کہ جو ایمان کا نہ ہونا غلامی سے بھی بدتر ہے؟ ورس دین سلیوری غلامی سے بھی بدتر ہے. اس کا آنسر سنیں. دا پوئٹ بلیوز دیٹ فیتھ گیوز اے پرسن ڈگنیٹی، پرپز اینڈ اسپرچول فریڈم. شاعر کا ماننا ہے کہ ایمان انسان کو وقار، ڈگنیٹی، پرپز مقصد اینڈ اسپرچول فریڈم دیتا ہے، روحانی آزادی دیتا ہے. وداؤٹ فیتھ ایمان کے بغیر اے پرسن بیکمز ویک، وہ کمزور ہو جاتا ہے، لاسٹ گمراہ ہو جاتا ہے، اینڈ ایزیلی کنٹرولڈ بائی دا ادرس اور دوسروں کے قابو میں آ جاتا ہے. سلیوری افیکٹس دا باڈی بٹ لیک آف فیتھ ڈسٹرائے دا سول. غلامی صرف جسم کو متاثر کرتی ہے لیکن ایمان کی کمی روح کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے. کویسچن نمبر 3 دیکھیں. How does Allama Muhammad Iqbal contrast music of strange land with the Islam's fire? علامہ محمد اقبال اجنبی سرزمین کی موسیقی کو اسلام کی آگ کے ساتھ کس طرح متضاد دکھاتے ہیں؟ آنسر اس کا دیکھیں. علامہ اقبال uses music of strange land and symbolize foreign influences and spiritual weakness. علامہ اقبال اجنبی سرزمین کی موسیقی کو غیر ملکی اثرات اور روحانی کمزوری کی علامت بتاتے ہیں. اسلامز فائر، اسلام کی جو آگ ہے، ریپریزنٹ پیشن، وہ جوش کو ظاہر کرتی ہے، اسٹرینتھ طاقت کو ظاہر کرتی ہے، اینڈ ٹرو اسپرٹ آف اسلام اور اسلام کی اصل روح کی وہ نمائندگی کرتی ہے. کویسچن نمبر 4. What phrases show علامہ محمد اقبال's view of European civilization as spiritually empty? علامہ محمد اقبال کے نزدیک یورپی تہذیب کو روحانی طور پر خالی ظاہر کرنے کے لیے کون سی فریز استعمال ہوئی ہے، کون سے فکرے استعمال کیے گئے؟ اس کا آنسر دیکھیں. phrases like music of strange lands and no feelings deeper than the skin reflects Iqbal's view. اجنبی سرزمین کی موسیقی اور جلد سے آگے کوئی احساس نہیں ہے جیسے فکر اقبال کے نظریات کو ظاہر کرتے ہیں. They suggest that European civilization focus on outer beauty and materialism. یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یورپی تہذیب صرف ظاہری خوبصورتی اور مادہ پرستی پر زور دیتی ہے. These phrases show Iqbal's concern about Muslim adopting a shallow western lifestyle. یہ فکرے مسلمانوں کے مغربی سطحی طرز کی زندگی اختیار کرنے پر ان کی فکری تشویش کو بیان کرتے ہیں. Our next question is, how does the poet portray the spiritual condition of contemporary Muslims?
شاعر موجودہ دور کے مسلمانوں کی روحانی حالت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ اس کا آنسر دیکھیں. دا پوئٹ شوز دیٹ کنٹمپریری مسلمز کے موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں ہیو بیکم ویک کمزور ہو چکے ہیں ان فیتھ ایمان کے معاملے میں اینڈ ڈسکنیکٹڈ فرام دیئر اسپرچول روٹ اور اپنی روحانی جڑوں سے کٹے ہوئے ہیں. ہی یوزز فریز لائک رینکس بروکن. وہ ایسی فریز استعمال کرتا ہے کہ ان کی جو رینکس ہیں ان کی صفیں ٹوٹ چکی ہیں. پریئرز کولڈ. نمازیں سرد ہو چکی ہیں. اینڈ نو فیلنگز ڈیپر دین دا اسکن. اور جلد سے آگے کوئی احساس نہیں. ٹو ڈسکرائب دس ڈیکلائن وہ ان کا زوال ظاہر کرتے ہیں, ڈیکلائن کو ظاہر کرتے ہیں. Our next question is identify and explain two metaphors used to describe Muslim decline. اب دو میٹافر آپ نے یوز کرنے ہیں. کون کون سے یوز ہوئے ہیں یہ بتانے ہیں. کون کون سی تشبیہات اور دو استعارے اس میں یوز ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے ڈیکلائن کو ظاہر کرتے ہیں. ڈیکلائن مین ہوتا ہے زوال کو ظاہر کرتے ہیں. دیکھیں دو کون سے یوز ہوئے ہیں. ون میٹافر از پریئرز کولڈ. ایک تو یہ کہ ان کی دعائیں, ان کی نمازیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں. وچ شوز دیٹ مسلم ناؤ پرفارم ریچولز. اب صرف وہ ریچولز ادا کرتے ہیں, صرف رسمی طور پر عبادت کرتے ہیں. وداؤٹ ٹرو ایموشن اور فیتھ. وداؤٹ ٹرو ایموشن اور فیتھ, ان میں کوئی سچا جذبہ اور ایمان نہیں ہے. اینڈ ادر از, دوسرا میٹافر کون سا ہے, رینکس بروکن. ان کی صفیں ٹوٹ چکی ہیں. سیمبولائزنگ, یہ سیمبولائز کرتے ہیں ڈس یونٹی کو کہ مسلمانوں میں ڈس یونٹی ہے, اتفاق نہیں ہے. اینڈ لاس آف کولیکٹیو اسٹرینتھ, اور ان میں اتحاد کا فقدان ہے. بوتھ میٹافرز ریفلیکٹ دا انر ویکنیس اینڈ دا لیک آف اسپرچول پیشن ان مسلم کمیونٹی. یہ دونوں استعارے مسلمانوں کی روحانی کمزوری اور جوش کی کمی کی عکاسی کرتے ہیں. Next question is, how does the concept of love madness relate to علامہ اقبال's idea of خودی. خودی کو کہتے ہیں سیلف ہوڈ. عشق کی دیوانگی کا تصور علامہ اقبال کے نظریہ خودی سے کیسے متعلق ہے یہ ذرا بتائیں. تو اس کا آنسر دیکھیں. love's madness refers to intense selfless devotion to God which fuels the development of خودی. عشق کی دیوانگی سے مراد اللہ تعالیٰ سے بے خود محبت ہے جو خودی کو پروان چڑھاتی ہے. تو اقبال believes that true selfhood grows through passionate love and sacrifice for higher purpose. اقبال کے نزدیک سچی خودی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان محبت الہی اور قربانی کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے. Our last question is, do you agree with علامہ محمد اقبال's diagnosis of modern spiritual problems? Why? کیا آپ علامہ اقبال کے جدید روحانی مسائل کے تجزیے سے متفق ہیں جو انہوں نے پورا ڈائگنوسس کیا, تشخیص کیا ہے, تجزیہ کیا ہے؟ Yes, I agree with the علامہ اقبال's view that modern life has become spiritually empty due to materialism. کس لیے یہ اسپرچولی امپٹی ہو چکی ہے؟ مادہ پرستی کی وجہ سے. جی ہاں, میں علامہ اقبال کے اس نظریے سے متفق ہوں کہ جدید زندگی مادہ پرستی کی وجہ سے روحانی طور پر خالی ہو گئی ہے. پیپل فوکس, لوگ فوکس سمجھتے ہیں, اہم سمجھتے ہیں مور آن ویلتھ, دولت کو, کمفرٹ آرام کو, اینڈ پاور اور طاقت کو, while ignoring inner growth and purpose. لیکن باطنی ترقی اور مقصد کو نظر انداز کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارے اس پوئم کے کویشچن ختم ہوئے. I will request you to subscribe my channel. Thank you. اللہ حافظ.